تو چلیے آج ہم قرآن کے ایک ایسے واقعے کی گہرائیوں میں اترتے ہیں جو کیا کمال کا قصہ، ایک ایسی کہانی جو ایمان، توبہ اور پھر ایک معجزاتی نجات کے گرد گھومتی ہے۔ لیکن اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں، ایک سوال ذرا سوچئے، کیا یہ ہو سکتا ہے؟ کیا کوئی انسان ایک بہت بڑی سمندری مخلوق کے پیٹ میں زندہ رہ سکتا ہے؟ یہی سوال، بالکل یہی سوال اس قصے کی بنیاد ہے جس پر آج ہم بات کرنے والے ہیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ یہ کہانی ہے حضرت یونس علیہ السلام کی۔ اللہ نے انہیں نینوا شہر کے لوگوں کی طرف بھیجا تھا، ایک خاص مقصد کے لیے۔ حضرت یونس نے اپنی قوم کو سیدھا راستہ دکھایا، اللہ کی وحدانیت کی دعوت دی، لیکن انہیں سامنا کرنا پڑا سخت مخالفت کا۔ ان کی قوم اپنے بتوں کو چھوڑنے کے لیے بالکل تیار نہیں تھی، انہوں نے صاف صاف انکار کر دیا۔ اور یہیں سے کہانی میں اصل کشمکش شروع ہوتی ہے۔ اب یہاں سے واقعات بہت تیزی سے بدلتے ہیں۔ اپنی قوم سے مایوس ہو کر حضرت یونس نے اللہ کے حکم کا انتظار ہی نہیں کیا اور وہاں سے نکل پڑے۔ وہ ایک کشتی میں سوار ہوئے، لیکن ہوا کیا؟ اچانک ایک زبردست طوفان نے انہیں آ گھیرا۔ کشتی والوں کو لگا کہ ان کے بیچ کوئی بھاگا ہوا غلام ہے، تو انہوں نے کرا ڈالا۔ ایک بار نہیں، دو بار نہیں، پورے 3 بار کرا ڈالا گیا اور ہر بار نام نکلا حضرت یونس کا۔ پھر کیا تھا؟ انہیں سمندر کی بے رحم لہروں کے حوالے کر دیا گیا۔ اور بس یہی وہ لمحہ آتا ہے جو اس پوری کہانی کا رخ موڑ دیتا ہے۔ قرآن مجید میں اس کی منظر کشی کچھ یوں کی گئی ہے کہ جیسے ہی وہ پانی میں گرے، ایک بہت بڑی مچھلی نے انہیں نگل لیا۔ یہ کوئی اتفاق نہیں تھا، بلکہ ایک آزمائش تھی، کیونکہ انہوں نے صبر سے کام نہیں لیا تھا۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر وہ مخلوق تھی کیا جس نے حضرت یونس کو نگلا تھا؟ یہ اس واقعے کے ایک بہت ہی دلچسپ پہلو ہے، اس مخلوق کی پہچان۔ قرآن میں اس مخلوق کے لیے لفظ الحوت استعمال ہوا ہے۔ یہ عربی لفظ ہی اس ساری کہانی کا مرکز ہے، اور اس کا ترجمہ وہی اصل بحث کی وجہ بنتا ہے۔ جب ہم الگ الگ ٹرانسلیشنز کو دیکھتے ہیں تو یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے۔ کچھ لوگ اسے مچھلی کہتے ہیں تو کچھ کہتے ہیں ویل، جیسے یوسف علی نے دا بگ فش یعنی بڑی مچھلی کہا، جبکہ آربری اور ملک نے ویل کا لفظ چنا۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں، یہی لفظوں کا فرق اس پوری بحث کی بنیاد ہے۔ تو دیکھیے، یہاں 2 اہم نظریے سامنے آتے ہیں۔ ایک طرف دلیل یہ ہے کہ قرآن بہت پریسائز ہے، اس نے الحوت یعنی مچھلی کہا ہے، اور جیسا کہ ہم جانتے ہیں ویل تو ایک ممالیہ ہے، مچھلی نہیں۔ لیکن دوسری طرف دلیل یہ ہے کہ سپرم ویل جیسی مخلوق جو 70 فٹ تک لمبی ہو سکتی ہے اور جس کا گلا اتنا بڑا ہوتا ہے، وہ آرام سے ایک انسان کو نگل سکتی ہے، اور یہ بات قصے کے بیان سے کافی میل کھاتی ہے۔ اب ذرا اس واقعے کے جسمانی پہلو سے آگے بڑھ کر اس کی روحانی گہرائی کو دیکھتے ہیں، کیونکہ اصل کہانی یہاں ہے۔ حضرت یونس کی دعا اور ان کی توبہ کا وہ انوکھا لمحہ۔ ذرا تصور کرنے کی کوشش کریں، حضرت یونس کس قدر اکیلے اور مایوس ہوں گے۔ وہ 3 اندھیروں میں قید تھے، ایک گہرے سمندر کا اندھیرا، دوسرا اس مخلوق کے پیٹ کا اندھیرا، اور تیسرا رات کا اندھیرا، یعنی ہر طرف سے نا امیدی ہی نا امیدی۔ اور ٹھیک اسی لمحے، اسی مایوسی میں انہوں نے ایک ایسی دعا کی جو قبولیت کے آسمان تک جا پہنچی۔ اپنی غلطی کا اعتراف کرتے ہوئے اور اللہ کی پاکی بیان کرتے ہوئے انہوں نے کہا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ دعا، یہ صرف الفاظ نہیں، یہ اپنی غلطی کا خالص اعتراف اور اللہ پر کامل یقین کا اظہار ہے۔ اور اللہ نے فوراً ان کی اس سچی دعا کو قبول فرمایا۔ اس مخلوق کو حکم ملا کہ حضرت یونس کو حفاظت سے خشکی پر اگل دے۔ اس سے کیا سبق ملتا ہے؟ یہ کہ سچی توبہ کبھی ضائع نہیں جاتی، حالات چاہے جتنے بھی بگڑ کیوں نہ جائیں۔ یہ قدیم واقعہ تو اپنی جگہ، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ ہمارے اپنے دور میں بھی ایسے واقعات ریکارڈ پر ہیں جو اس قرآنی قصے سے تھوڑی بہت مشابہت رکھتے ہیں؟ تاریخ میں کچھ ایسی حیران کن کہانیاں ملتی ہیں، ان کی سچائی پر بحث ہو سکتی ہے، لیکن ان کا ذکر کرنا تو بنتا ہے۔ دیکھیے، 1890 میں جیمز باٹلی، پھر 1958 میں ایک ملاح بارکلے، اور 1992 میں ٹورانسے کائس، ان سب کے بارے میں دعویٰ کیا جاتا ہے کہ انہیں ویل نے نگل لیا تھا یا اپنے منہ میں رکھ لیا تھا، اور یہ لوگ کسی نہ کسی طرح زندہ بچ گئے۔ عجیب بات ہے نا؟ جیمز باٹلے کی کہانی میں تو ایک بہت ہی عجیب بات ملتی ہے۔ کہتے ہیں کہ جب اسے نکالا گیا تو اس کی جلد، سکن، ویل کے معدے کے ایسڈز کی وجہ سے بالکل سفید ہو چکی تھی۔ اب یہ سچ ہو یا افسانہ، لیکن یہ ڈیٹیل اس واقعے کو اور بھی زیادہ حیرت انگیز بنا دیتی ہے۔ تو پھر اس پوری کہانی کا اصل پیغام کیا ہے؟ ہم اس سے کیا سیکھ سکتے ہیں؟ چلیے اس کے اہم نکات کو سمجھتے ہیں۔
सबसे पहला और सबसे बड़ा सबक तो अल्लाह की बेपनाह कुदरत और उसकी रहमत का है। ये कहानी हमें सिखाती है कि सब्र कितनी अहम चीज़ है, और ये कि सच्ची तौबा, दिल से की गई तौबा हमेशा कबूल होती है, चाहे इंसान कितने ही अंधेरों में क्यों ना घिरा हो। ये मौजज़े ये हमें याद दिलाते हैं कि अल्लाह के लिए कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं है। और आखिर में एक सवाल जिस पर गौर करना बहुत ज़रूरी है। मायूसी, तौबा और फिर एक मौजज़ाती निजात की ये कदीम दास्तान आज के दौर में हमारे ईमान और रहमत के तसव्वुर के लिए क्या मानी रखती है? इस पर सोचना ज़रूरी है।